نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ناظرین گرامی، آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ امم سابقہ میں روزہ کس طرح تھا۔ قدیم ترین مذہب ہندو مت ہے۔ ہندو روزے کو برت کہتے ہیں۔ بالعموم ہندو اپنے بانیان مذہب یا مذہب کی بہت برگزیدہ ہستیوں کے یوم پیدائش کے روز روزہ رکھتے ہیں، یا جس دن سورج کو گرہن ہو یا چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، برہمن لوگ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ اکادشی کا برہمن بھی رکھتے ہیں اور ہندو مت میں بالعموم عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ گویا برہمن مہینے میں 2 روزے اور سال میں 24 روزے رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے مذہب کی ایک اور شناخت یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا ان کا روزہ ہوتا ہے اور بالعموم یہ 3 بجے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ لیں کہ لنچ کے وقت یہ نئے دن کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور لنچ کے وقت ہی یہ پچھلے روزے کو افطار کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ایک اور خاص بات ہندوؤں کے روزے کی کہ جب یہ روزہ رکھنے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کسی مجبوری کے سبب اگر کسی روزے دار کو دسترخوان سے اٹھنا پڑے تو پھر اس کو دوبارہ دسترخوان پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قدیم مذاہب میں مصری لوگ اور میکسیکو کے لوگ یہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ تقریباً سال میں 160 روزے رکھتے تھے، اور ان کے یہاں رواج تھا کہ یہ غیر شادی شدہ نوجوانوں کو، غیر شادی شدہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے تاکہ وہ تہذیب نفس کے لیے اور نفس کی خواہشات سے بچنے کے لیے غیر شادی شدہ لوگ روزہ رکھیں۔ اور ایک قدیم ترین مذاہب میں پارسی مذہب ہے۔ پارسی مذہب میں جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ ہر مذہبی پیشوا روایات میں ہے کہ اپنی پوری زندگی میں 5 سال کا روزہ رکھتا ہے۔ 5 سال کا روزہ رکھتا ہے۔ تو قدیم مذاہب میں یہودی مت ہے، یہودی مذہب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے طور پہ گئے، جبل طور پہ گئے، اور روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، 40 دن آپ نے طور پہ قیام کیا۔ تو لہذا یہودیوں کی تقویم میں، ان کے کیلنڈر میں 7واں مہینہ ہے تشرین، تو تشرین کی 10ویں تاریخ کا روزہ بالعموم یہودیوں کے یہاں بہت محترم روزہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یاد دلا دوں، زمانی ترتیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد آئے۔ داؤد علیہ السلام کا کہنا یہ تھا، ان کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اب حضرت داؤد کی الگ طور پر تو کوئی قوم نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ایک لیکچر میں عرض کیا تھا کہ موجودہ عراق کے علاقہ سلیمانیہ میں ایک چھوٹا سا مذہبی طبقہ ہے جس کو سعدیات کہتے ہیں۔ سعدیات کے لوگوں کی یہ ایک چھوٹا سا مذہبی طبقہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم حضرت نوح کے ماننے والے ہیں، حضرت نوح کے ماننے والے ہیں۔ ان کے یہاں بھی کوئی روزے کا تصور ہوگا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی امت نہیں ہے۔ اور ناظرین گرامی، عیسائیوں کے یہاں بھی روزہ ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے۔ ہاں،
ہمارے مسیحی بھائیوں کے یہاں بر صغیر میں تو وہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور اس دوران وہ کچھ نہیں کھاتے۔ البتہ یورپ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مسیحی روزہ اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے، اور میرا روزہ یہ ہے کہ میں کوئی فرائی کی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ کوئی سیب کھانے سے روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی اور چیز کھانا بند کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرا اس چیز کا روزہ ہے۔ ہاں، آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں کے یہاں بھی روزہ ہے۔ اسلامی تقویم میں 9واں مہینہ ہے رمضان۔ ہم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم روزہ رکھتے ہیں مسلمان، اور تمام مذاہب میں روزہ دراصل اللہ کی قربت کی راہیں ڈھونڈنے کا نام ہے۔ شکریہ جی۔